تقریباً 70 برس قبل مشرقی یروشلم کے ضم کے بعد یروشلم میں رہنے والے مسلم باشندوں کی باتیں یقیناً تشویشناک صورتحال کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ایک فلسطینی کے طور پر اسرائیلی عدالتوں میں جانا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہاں یک طرفہ نظام ہے، خواہ عدالت ہو یا جج یا پھر حکومت، سب ایک جیسے ہیں، اور سیٹلمنٹ ایسوسی ایشن بالخصوص ایلات بہت زیادہ حاوی ہے۔ ایلات کے مطابق یہ یہودیوں کا شہر ہے، جس کا مطلب یہاں رہنے والے ہم فلسطینی لوگ مجرم ہیں۔ خیال رہے کہ اسرائیلی رہنما دنیا بھر میں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یروشلم بقائے باہمی کا ایک نمونہ ہے جہاں یہودی اکثریت میں اقلیتوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں، لیکن فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ انہیں یہاں بڑے پیمانے پر امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ یہاں کی زندگی بہت شاندار ہے کیونکہ فلسطینی اور اسرائیلی ایک ساتھ رہتے ہیں، لیکن یہاں ایک ساتھ رہنے والے عام اسرائیلی کے علاوہ ایسے آباد کار کے بارے میں بات کریں گے جن کا ماننا ہے کہ یہاں یہودیوں کی اکثریت ہونی چاہیے۔ یہ آباد کار آپ کا پڑوسی نہیں بلکہ ایک کے بعد ایک گھر بسانا چاہتا ہے۔ یہاں رہنے والے بیشتر فلسطینی مسلمانوں کی شہریت کو خطرہ ہے تو کچھ لوگوں کو ان کے گھر سے جبراً بے دخل کیے جانے کا بھی خوف ہے، کیونکہ انسانی حقوق کی کچھ جماعتوں کا ماننا ہے کہ حالیہ دہائیوں میں اسرائیلی حکام نے یروشلم کے حساس علاقوں میں مکانات پر قبضہ کر لیا اور قانون کا غلط استعمال کر کے فلسطینی باشندوں کو بے دخل کرنے کے ساتھ ہی آبادکاروں کو یہاں داخلے کی راہ ہموار کر دی۔ میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اسرائیلی حکومت اور عدالت نے کس بنیاد پر ہمیں یہاں سے بے دخل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، میں نہیں جانتی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اسرائیلی عدالتیں اور حکومت ایبسنٹی لا کی آڑ میں ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ یہ قانون نسل پرستی پر مبنی ہے، میں اسے نہیں مانتی۔ یہ ایک انتہا پسندی والا قانون ہے۔ جماعتوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ کچھ معاملات میں مشرقی یروشلم کے فلسطینیوں کو ویسٹ بینک کے لوگوں سے بھی کم قانونی تحفظ حاصل ہے۔ ان جماعتوں کا مزید کہنا ہے کہ سن 1948 میں اسرائیل کے قیام کے دوران ہونے والی جنگ میں ہزاروں فلسطینی جو یہاں سے یا تو فرار ہو گئے یا انہیں بھاگنے پر مجبور کیا گیا، ان کی جائیدادوں کو 1950 میں بنائے گئے ایبسنٹی لا کے تحت اسرائیلی حکومت نے اپنے قبضے میں کر لیا، حالانکہ یہودی آبادکار اس الزام سے اختلاف رکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ ایک یہودی ریاست ہے، البتہ یہاں موجود اقلیتوں کو تمام طرح کے سماجی حقوق حاصل ہیں۔ فرقہ واریت کی یہ گفتگو مجھے پاگل کر رہی ہے، گویا یہاں عربوں اور یہودیوں کے لیے علیحدہ بسیں اور دیگر چیزیں ہوں۔ اگر آپ یروشلم جائیں تو دیکھیں گے کہ عرب اور یہودی ایک ساتھ ہنسی خوشی رہتے اور کام کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو لوگوں کو اس قدر شکایتیں کیوں ہیں؟ اور اب جبکہ اسرائیل نے مشرقی یروشلم کی طرح ویسٹ بینک کو بھی ضم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، اور اگر یہ منصوبہ عملی صورت اختیار کرتا ہے تو یقیناً کچھ اسی طرح کی پیچیدگیاں یہاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ واضح ہے کہ اسرائیل کے ذریعے مشرقی یروشلم پر قبضے کے بعد سے ہی فلسطینی مسلمانوں اور اسرائیلی یہودیوں کے درمیان کشیدگی اور چپقلش کا ماحول ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ انسانی حقوق سے وابستہ مقامی اور بین الاقوامی تنظیمیں ان معاملات پر زباں خرچی سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں۔